موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جسے جانوروں سے بات کرنے کا بہت زیادہ ہی شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جانوروں سے بات کروں، تو اس شوق کی بنا پر وہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میں جانوروں سے بات کر سکوں، یہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی خواہش مت کرو جس کا تمہیں نقصان ہو۔ لیکن وہ آدمی ضد ہی کرتا رہا اور کہتا رہا کہ نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک بار دعا کیجیے، مجھے بہت زیادہ شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جانوروں کی باتیں سنوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو وہ شخص یہ سن کے چلے گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ شخص جانوروں کی باتیں سننے لگا۔ تو ایک دن وہ آدمی کھانا کھا رہا تھا، اچانک اس کے ہاتھ سے تھوڑی سی روٹی گر گئی۔ اس آدمی نے ایک کتا اور ایک مرغی پال رکھے تھے۔ مرغی نے اچانک روٹی پہ حملہ کیا اور فوراً روٹی کھا گئی۔ تو ساتھ ہی کتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کتے نے مرغی سے کہا کہ تو تھوڑا سا صبر کر لیتی تو روٹی میں کھا لیتا، کیوں میرا پیٹ بڑا ہے، مالک مجھے کھانا اتنا نہیں دیتا کہ میرا پیٹ بھر سکے۔ تو مرغی نے کہا تو فکر کیوں کرتا ہے، کل تو ویسے بھی مالک کی گائے مرنے والی ہے، کل تیرے لیے گوشت ہی گوشت ہوگا۔ یہ سن کر کتا بڑا خوش ہوا، لیکن جب مالک نے یہ بات سنی تو فوراً بازار کی طرف بھاگا اور اس گائے کو بیچ دیا۔ اگلے دن وہ گائے مر گئی۔ اگلے دن کتے نے مرغی سے کہا کہ تو کہتی تھی کہ مالک کی کل گائے مر جائے گی، لیکن مالک نے تو اپنی گائے کو بیچ دیا، اب کیا کریں؟ تو مرغی نے کہا کہ تو فکر نہیں کر، کچھ ہی دنوں بعد مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، پھر تیرے لیے گوشت ہی گوشت ہوگا۔ تو یہ سن کر مالک پھر بازار کی طرف بھاگا اور اپنا گھوڑا بھی بیچ دیا۔ اس کو اچھے خاصے پیسے مل گئے، واپس گھر پر آ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مالک بیٹھا ہوا تھا، اچانک مرغی نے کتے سے کہا کہ دیکھو ہمارا مالک کتنا بیوقوف ہے، اس کی بیوقوفی کی وجہ سے اس کا نقصان ہمیں بھی پہنچے گا۔ کتے نے کہا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مرغی نے کہا کہ اس نے اپنی مصیبت کسی دوسرے کے سر پہ ڈال دی تھی، اگر یہ گھوڑا اور گائے نہ بیچتا اس کے لیے اس کی جان اور مال کا صدقہ ہو جاتا، اس وجہ سے اس سے برائی اور اس کی آنے والی موت ٹل جاتی، لیکن اس کی بیوقوفی کی وجہ سے اب یہ مالک مرنے والا ہے، اب ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مالک نے جیسی ہی یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ لگا دی اور روتا ہوا وہاں پر بھاگا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھے موت سے بچا لیجئے، مجھے جانوروں کی باتیں نہیں سننی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے بخش دیجیے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، مجھے موت سے بچا لیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیز میں اس ٹائم دیکھ رہا تھا کہ تجھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوگی، لیکن تو میری بات نہیں سمجھا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، موت کا وقت ہر کسی کے لیے مقرر ہے، لیکن اب تو تجھے مرنا ہی ہوگا۔